بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اتارے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، پس یہ سوال کر چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، پس انہوں نے کہا کہ ہمیں آمنے سامنے اللہ کو دکھا دے۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، پس پکڑ لیا ان کو بجلے نے، بظلمهم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ چکے تھے۔ فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے وہ بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان پر کوہ طور اٹھایا، بمیثاقہم، ان سے مضبوط عہد لینے کی وجہ سے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا داخل ہو جاؤ دروازہ پر سجدہ کرتے ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا کہ زیادتی نہ کرو ہفتے کے دن۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا تھا مضبوط عہد اور پیمان۔ یہودیوں کی شرارت و خباثت و ضد، عناد، حسد کا تذکرہ تو قرآن کریم میں بار بار مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ بدبخت لوگ ایمان لاتے نہیں الا قلیلا، اور باتیں طرح طرح کی کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے مطالبات بھی کرتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے سوالات بھی کرتے ہیں۔ اب ان بدبختوں کا مطالبہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آپ آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، وہ اتری ہوئی کتاب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہم اسے پڑھ لیں گے۔ اگر ہمیں اطمینان اور تسلی ہوئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا مطالبہ ان بدبختوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو تو چھوڑ، اس قسم کا مطالبہ اور سوال مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم نہیں مانیں گے تیرے آسمان پر چڑھنے کو یہاں تک کہ تو اتار دے ہمارے اوپر ایک کتاب جسے ہم خود پڑھ لیں۔ مشرکین نے بھی ایمان نہیں لایا الا قلیلا، اور بہت کم
جنہوں نے ایمان لانا تھا، جن کے مقدر میں تھے، اس دنیا مشرکین میں سے اس نے بھی ایمان لایا، اور نہ ان یہودیوں نے ایمان لایا الا قلیلا، مگر بہت کم۔ لیکن ایمان نہ لانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم اتار دے آپ پر کتاب کاغذ پر، پھر وہ اس کو چو بھی لے، اپنے ہاتھوں سے چو لے، تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور یہ منکرین کا طریقہ ہے کہ وہ معجزات کا مطالبہ تو کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم ایمان لائیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات ظاہر کی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر، اور جو کہ ایک عقل مند منصف مزاج انسان کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ کہنا، یہ شرط لگانا کہ فلاں معجزہ ظاہر ہو جائے تو تب ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کی مطالبات کا پابند نہیں ہے۔ اور معجزات تو ظاہر ہو چکے ہیں، معجزہ شق القمر ہے، دیگر معجزات ہے، بلکہ تا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اور جب یہ لوگ معجزہ اور دلیل سے عاجز ہو جائے، لاجواب ہو جائے، تو پھر معجزات کو جادو کہتے ہیں۔ تو آیات مذکورہ میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان بدبختوں کے سوالات سے کبھی دے خاطر نہ ہوں۔ آپ ان کے سوالوں کے جواب کا پرواہ مت کیجیے۔ اور انہوں نے جو سوال کیا، یہ سوال اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں، اور اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، ان بنی اسرائیل کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم نے اللہ کو عیاناً آمنے سامنے نہیں دیکھا ہو۔ اور سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم نے اللہ کو آمنے سامنے عیاناً نہیں دیکھا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا دیدار تو دنیا میں ہوگا، دنیا تو اللہ کی دیدار کا قابل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، دنیا میں استعداد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور آپ پہاڑ کو دیکھ لیجئے۔ جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی، اور تجلی کے بعد وہ پہاڑ جعلہ دکن دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وخر موسیٰ صعقا۔ اب اندازہ کرے کہ ایک مقرب نبی کا یہ حال ہے، تو عوام الناس کے اندر یہ دیدار الہی کی طاقت کہاں ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس جرم کے بعد ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ البینات سے مراد المعجزات ہے،
اور مراد وہ معجزات موسوی ہے جس کا ظہور فرعون کے سامنے ہوا تھا، اور وہ ظاہر کل 9 معجزات ہے بآیات 9 قرآن میں آیا ہے، جس میں فرعون کا غرق ہونا، فلق البحر، اور بنی اسرائیل جو ہے اس کو نجات، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آل فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو نجات ملی، یہ لیکن یہ میدان تہ میں جا کر ان بدبختوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی۔ فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعد ثم اتخذوا العجل من بعده وانتم ظالمون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر تشریف لے گئے اور ادھر تم نے میدان تہ میں شرک شروع کر دی، بچڑے کو معبود بنایا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کا معنی ہے وَأَنْتُمْ مشرکون، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، تم نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ان بدبختوں نے شرک شروع کیا، بچڑے کی عبادت کی، تو اللہ تعالی نے بطور سزا یہ حکم دیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ حکم یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی ہے وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کرے، جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارسل سحابۃ سوداء لئلا یبصر بعدہ بعدا، اللہ تعالیٰ نے کالی بادل بھیج دی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے، حتیٰ قتلوا 70,000، یہاں تک کہ 70,000 بندے قتل ہوئے، فعفونا عن ذالک، لیکن پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ دنیا میں ان کے لیے یہ سزا کافی تھی، آخرت میں یہ معافی مل گئی کہ یہ مستقل ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچ گئے، اور انہوں نے توبہ بھی کر لی۔ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ پھر آگے فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ عطا فرمایا۔ صاحب روح المعانی علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ اے تسلطاً ظاہراً علیہم حین امرہم ان یقتلوا انفسہم توبۃ عن اتخاذہم، یعنی ہم نے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا غلبہ دیا، ایسا غلبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توبہ کرنے کے لیے اپنے جانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے کلی معجزات دی، واضح معجزات دی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر واضح دلائل تھی، قذا فی معالم التنزیل۔ ورفعنا فوقکم الطور، سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، سورہ اعراف میں بھی آگے آئے گا۔ مختصر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر تورات پیش کی اور فرمایا کہ اس کو قبول کرو، خذوا ما آتیناکم بقوت، اور اس کے احکام پر عمل کرو، تو انہوں نے انکار کیا، اور تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر ان لوگوں کے سر پر آ کر ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوت۔ کہنے لگے کہ ہم مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، عہد بھی کر لیا، وعدہ بھی کر لیا، لیکن یہ بدبخت یہودی پھر مکر گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر یہ لوگ اپنے عہد و پیمان سے مکر گئے، اور اگلا جرم اس کا یہ ہے کہ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے کہا کہ دروازے پر سجدے کے حالت میں داخل ہو جاؤ، اور سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ اعراف میں بھی ذکر آئے گا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس شہر میں، اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو، خوب اچھی طرح فراخ طریقے سے، اور داخل ہو جاؤ دروازہ میں جھکے ہوئے سجدے کے حالت میں، اور قولاً یوں کہو کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہم تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کریں گے، اور نیکوکاروں کو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور زیادہ دیں گے۔ اب قریہ سے مراد بیت المقدس ہے، جیسا کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ درست قول ہے، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، جب 40 سال تک، 40 سنہ تک یہ لوگ حیران اور سرگردان تھے، اور ان کے علاقے پر عمالقہ آباد تھی، ان کے حکومت تھی، تو بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ سجدے کے حالت میں داخل ہو اور حطتن کہو۔ حطتن کا معنی ہے کہ احط عنا ذنوبنا، لیکن ان بدبختوں نے بچوں کی طرح اپنے دڑوں پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطتن کے بجائے انہوں نے حنتتن کہنا شروع کیا کہ ہمیں گندم چاہیے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ اور اس گناہ کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے، رجزا من السماء اے عذابا من السماء، اور طاعون کی وجہ سے اس ایک گناہ کے بدولت ان میں سے 70,000 بندے ایک ہی وقت میں، ایک ہی ساتھ میں یہ ہلاک ہو گئے۔ اور اگلا گناہ ان کا یہ ہے کہ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو، مطلب شکار نہ کرو، اور اس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، سورہ اعراف میں بھی آئے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہود کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن محترم ہے، معظم ہے، اور اس دن کے تعظیم کا تقاضا یہ تھا کہ اس دن مچھلی کا شکار نہ کرے، اور یہ امتحان تھا ان کے لیے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بکثرت ہوتی تھی۔ پھر ان یہودیوں نے مچھلی پکڑنے کے واسطے ہیلے نکالے، ہفتے کے دن سے پہلے جمعہ یا جمعرات کو جال بچھاتے تھے، اور پھر مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے رکھتے تھے، پانی میں ڈال دیتے تھے، تالاب بناتے تھے۔ جب مچھلی پھنس جاتی تو اگلے دن یعنی اتوار کے دن پھر یہ لوگ نکالتے تھے۔ اس گناہ کی وجہ سے ان یہودیوں پر عذاب آیا، اور عذاب کی شکل یہ تھی کہ یہ لوگ بندر بن گئے، قردتاً خاسئین بن گئے۔ اور اگلا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت مضبوط عہد لیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلو، لیکن ان یہودیوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے انشکنے کی وجہ سے ان کو جو سزا ملی، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کے آیتوں کے انکار کی، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء علیہم السلام کا ناحق قتل، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ قول کہ ہمارے دلوں پر پردے ہے، غلاف ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمان نہیں لائیں گے ان میں سے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ فبما نقضیہم اپنے معطوفات سے مل کر یہ فعل محذوف کے ساتھ متعلق ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ تقدیر عبارت یوں ہے کہ ففعلنا بہم،
ما فعلنا بنقضهم، یعنی ہم نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اور ان کو جو سزائیں دی، ان یہودیوں کے بدعمالی کی بدولت، ان یہودیوں کے بدعہدی کی بدولت، ان بدبختوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ بھی ان کا یہ قول کہ ہمارے دلوں پر پردے ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ لَعَنَّاهُمْ، مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ملعون قرار دے دیا ہے، ان پر لعنت کی گئی ہے، اور لعنت کا معنی ہے بعد عن الرحمت، یہ اللہ کے رحمت سے دور ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی یہ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان یہودیوں پر لعنت کی ہے، یہ ملعون قوم ہے، یہ مغضوب قوم ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔